دانشگاہوں میں یہ بات یاد رکھیے گا، درسگاہوں میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ مختلف شعبوں کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اپنے شعبے کا علم آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ایک ڈگری آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اور اس میں زیادہ ترقی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑی اس کی اور ضرورت ہے جو ہم سب کے کندھوں کے اوپر اجتماعی طور پر موجود ہے کہ آپ کے اس خاص اختصاصی شعبے کا نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے، آپ کے اس شعبے کے لیے نبوت کی ہدایات کیا ہیں، آپ کے اس شعبے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آپ کے اس شعبے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات اور ارشادات کیا ہیں، اور اس آپ کے شعبے سے متعلق ایک عملی مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے، کہاں پر پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کی وجہ سے یہ ایسا ہے۔ جیسا کہ لوگ حضرات صحابہ کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کی وجہ پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا قافلہ انڈونیشیا پہنچا اور تجارت بھی کرتا تھا اور دعوت کا کام بھی کرتا تھا، تو تجارت کے اندر ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی صفائی معاملات کو دیکھ کر، اور جو نبوت کے احکامات تھے تجارت میں، جو موٹے موٹے احکامات آپ نے سنے ہوں گے، جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے مت بیچیے، جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں مت بیچیے، سود نہ کریں، قمار نہ کریں، سٹہ بازی نہ کریں، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، اور لوگوں کو دکھائیں ایک چیز اور بیچیں دوسری چیز، یہ کام نہ کریں۔ اور اگر کوئی اخلاقیات پھر اس کی کہ اگر کوئی آپ کے پاس بیچا ہوا مال لے کر آ جائے واپس کرنے کے لیے تو خوش دلی کے ساتھ واپس کر دیجئے، اگر کوئی مجبور آپ کے پاس اپنی چیز بیچنے آیا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت کم نہ لگائیے۔ تو کچھ احکامات ہیں جس کا تعلق جائز اور ناجائز ہونے کے ساتھ ہے، کچھ اخلاقیات ہیں جس کی پیروی کرنے پر اس میں حسن اور خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ان دونوں چیزوں کے ساتھ کے مرکب کے ساتھ صحابہ نے وہاں تجارت کی تو وہ لوگ بے ساختہ پوچھتے تھے کہ یہ تم لوگوں کا طرز عمل باقی دنیا سے مختلف کیوں ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا دین تو ہمیں بھی چاہیے، اس دین پر تو ہم بھی آنا چاہیں گے۔ اور آپ بارہا آپ نے بات سنی ہوگی کہ یہ سارے جزائر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ یکبارگی آنن فانن تھوڑے سے عرصے کے اندر اجتماعی طور پر مسلمان ہو گئے۔ نہ یہاں کوئی لشکر کشی ہوئی ہے، نہ یہاں پر جس طرح ایک الزام ہے دنیا کا کہ ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو یہ اورینٹلسٹ بہت سارے آج تک اس پر صحیح دلائل تو نہیں دے سکے، لیکن ظاہر ہے اسلام کا غیر معمولی پھیلاؤ ایک دنیا کے لیے حیرت کی بات تو ہے کہ صرف اتنے تھوڑے عرصے کے اندر 2.25 ارب انسانوں تک ایک دین پہنچ گیا۔ تو وہ اس میں جو سب سے طاقتور چیز ہر دور میں رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ زندگی اور اسلام کا ایک جیتا جاگتا تعلق رہا ہے، ایک کنیکٹیوٹی رہی ہے اس کے اندر، اور ہر شعبہ زندگی میں رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں دین کے نمائندے اس طرح الگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ عیسائیت کے اندر پوپ اور پادری اور کلیسا عام زندگی سے ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کی نمائندگی ہم نے کچھ لوگوں کے کندھوں پر ڈال دی کہ جی دین تم لوگوں کا مسئلہ ہے اور زندگی اپنے رخ اپنے فیصلے خود کرے گی، زندگی اپنی مرضی سے چلے گی، اس میں کہیں پر بھی قرآن کی اور وحی کی ہدایات کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ یہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہو سکتی میرے عزیزو۔